جو گٹر جیسی آپ کی سوچ ہیں کہ آپ ایک شخص کی پرورش کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پرورش صحیح نہیں کی؟ ماں باپ کے رشتے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اس کی ماں باپ سے بہتر جانتی ہیں اس بچی کو؟ صرف اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کے لیے آپ اگلے بندے کی ذاتی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ یہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بچی خود نکل کے چلے گی؟ اور یہ کون سی شریعت اور یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ بچی جو ہے وہ بھاگ جائے اور اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ معاملہ جو ISI کو وہ ریفر کر دیا گیا، منسٹری آف انٹیریئر کو ریفر کر دیا گیا، یہ جو چھوٹی بچیوں کو دوسرے علاقوں میں لے جا کے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، یہ اسی طرح کا ہی گینگ ہے۔ دیکھیں یہ رات کو جب میں نے 12 بجے کے قریب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ اس میں اس کی ذاتی زندگی جو ہے مہدی صاحب کی زندگی کے اوپر، یہ میں کوئی کلائنٹ، وہ میرے کلائنٹ ہے، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایک جرنل میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا اس کو کیا گیا جی یہ دیکھیں بچی خوش ہے، بچی جو ہے وہ کیک کھلا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں وہ جو میڈم زنیرہ ہے وہ بڑے دعوے سے کہہ رہی میں نے جیسا دیکھا تھا کہ یہ کوئی گواہ نہیں ہے، یہ کوئی گینگ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش ہے، مہدی صاحب نے اس کی پرورش اچھی نہیں کی اسی لیے ان کو ہوا ہے۔ اور ساتھ میں وہ کہتی ہے اگر میری بیٹی ہوتی میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہوں، اگر میری بیٹی ہوتی وہ ایسا کرتی تو میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کے تو میں اس کو جانے دیتی۔ آپ میں ہے کیا جو آپ کی بیٹی کو کوئی پسند کرے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ کی جو گندی ذہنیت ہے نا اس کا ایک رزلٹ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، جب کسی کے بارے میں کوئی اوپینین دیتے ہیں تو آپ اپنی سوچ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے ایک گندی سوچ جو اپنی ہے وہ کھول کے سامنے آئی ہے، جو گٹر جیسی آپ کی سوچ ہے کہ آپ ایک شخص کی پرورش کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پرورش صحیح نہیں کی؟ کیا پتہ اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے، ہر شخص اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، کیا پتہ باپ سے بڑا گارڈین کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس رشتے کے بارے میں، ماں باپ کے رشتے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اس کی ماں باپ سے بہتر جانتی ہیں اس بچی کو چند دنوں میں، جس کو آپ 1 یا 2 بار ملی ہوں گی؟ صرف اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کے لیے آپ اگلے بندے کی ذاتی زندگی تباہ کر رہی ہیں، اور جو کہ ایک پہلے ہی بہت اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی 14 سال کی بچی کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا جائے۔ یہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بچی خود نکل کے چلے گی؟ ایک چھوٹا بچہ آپ مجھے بتائیں، وہ باہر گلی میں کھیل رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤ بچے آپ کو چاکلیٹ لے کر دیتے ہیں یا آپ کو کوئی یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں، کھلونے لے کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے چلیں انکل میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں اس کو کسی نامعلوم جگہ پہ لے جاتا ہوں، کیا وہ رضامندگی سے گیا ہے؟ آپ اس کو رضامندگی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ چھوٹی بچی ہے، اممیچور ذہن کی ہے، اس کو آپ نے ٹریپ کر کے اس کی کنسنٹ لے لی ہے، بیان کروا لیا ہے، ویڈیو بنا لی ہے، تو کیا آپ اس کو رضامندگی سمجھتے ہیں؟ ایک شخص جو ذہنی طور پہ میچور ہی نہیں، اس کی کیا فری ول ہوگی؟ اور اس کو یوز کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کو یہ سمجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو نیٹ اینڈ کلیئر، اور آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سندھ ہائی کورٹ کی بجائے آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ کلیئر ہے، تو پھر عدالتیں کس لیے وہ بند کر دیتے ہیں، اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کو جلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی شادی نہیں کر سکتی، اور یہ کون سی شریعت اور یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ بچی جو ہے وہ بھاگ جائے اور اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور والدین اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں تو آپ اس کو کہیں یہ اس طرح کی چیزیں آنے والی جو بچیاں ہیں اس کو ہم اس کے لیے ایگزامپل بنائیں گے۔ اور اس میں جو معزز جج صاحبان ہیں جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، ان کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں، ہم تو ایک معمولی سے اسٹوڈنٹ آف لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور معزز جج صاحبان جو ہیں وہ تو علم کا سمندر ہیں، اور انہوں نے اس میٹر کو دیکھا ہے، اور جہاں تک میری آبزرویشن ہے جو معزز جج صاحب ہیں نا وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی پرمیشن دی جائے تاکہ یوتھ جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور 10-10 12-12 سال کی بچیاں جو ہیں وہ آگے ڈاکٹر انجینئر یا پڑھنے کی بجائے عالم بننے کی بجائے یہ سوچیں کہ جی میں نے شادی کس سے کرنی ہے اور مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جس کو مرضی شوہر بنا لوں، اور اس طرح کے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمائی کے علاوہ جو ہے اپنے ضمیر کی بات بھی سنیں، کم از کم اپنے ضمیر کا تو خیال رکھیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی اذیت سے گزر ہے اور آپ اس کی زندگی مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں، مزید اذیت اس کے لیے بنا رہے ہیں۔ جی اس میں بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ تو اپنے چینل کو تھوڑا پروموٹ کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم نیگیٹو سینس میں نہیں اتنا لے کے جا سکتے اس میں، کیونکہ میں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہم خوشخبری دیں گے، اور ہم نے اس لیے بیان دیا تھا کہ ہمیں کوئی پازیٹیو سورس مل گیا تھا، ہمارے ذہن میں شاید بچی ہمیں مل جائے، لیکن وہ راستے میں بچی وہ کہیں اور چلی گئی، ہم تک نہیں پہنچ سکی، اور اس لیے ہم آج پیش نہیں کر سکے۔ تو 4-5 چینل پہ میں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا
اور اس میٹر کو آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ آپ کے وکیل نے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس میں پھر آئی جی سندھ نے بھی یہی کلیئر کیا جو میرا موقف تھا کہ بچی کے سورس کا پتہ چلا تھا، لیکن پھر راستے میں جو بندہ لے کے آ رہا تھا وہ بچی آگے پیچھے کہیں ہو گئی۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ کسی چینل پہ یہ نہیں کہا کہ بچی ریکور ہوگی، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم خوشخبری دیں گے۔ تو خوشخبری اس سے بڑی کیا ہے کہ آج ان کے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں، جو کرمنل جو ہیں وہ ایک ایگزامپل بننے جا رہے ہیں۔ معاملہ جو ISI کو وہ ریفر کر دیا گیا ہے، منسٹری آف انٹیریئر کو ریفر کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو یہ اب بھی یہ ہوش کے ناخن، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ اب چھوٹا موٹا میٹر نہیں رہا، یہ ایک ہائی لائٹڈ میٹر بن چکا ہے، اور یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ جو پورے پاکستان کی یوتھ ہے، یہ معزز جج صاحبان جو ہیں اس کو ایک ایگزامپل بنائیں گے، اور یہ لوگ کبھی بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو چھوٹی بچیوں کو دوسرے علاقوں میں جا کے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، یہ اسی طرح کا ہی گینگ ہے، اور یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، جتنا ٹیلے لگانا ہے لگا دیں۔ معزز جج صاحبان جو ہیں دیکھیں علم کا سمندر ہے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچی کو پروڈیوس کرنا۔ وہ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنے پہ آئیں گے تو بچی تو 1 منٹ میں پیش ہو جائے گی۔ یہ تو چھوٹے موٹے کرمنل ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون ان تک نہیں پہنچ سکتا؟ اب میٹر ISI اور منسٹری آف انٹیریئر کو ریفر ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کب تک بھاگنا ہے۔ اور یہ جو لنڈے کے فلاسفر یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں، یہ ذرا سامنے آ کے میٹر 2 منٹ میں ریزالو کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو کے نکاح نامہ پیش ہو کے کر کے تو وہاں پہ یہ اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ نکاح نامہ اگر جینیئن ہے، میرا 100 باتوں کا ایک ہی سوال ہے، اگر نکاح نامہ درست ہے تو جج صاحب کو پیش کر کے اپنی صفائی پیش کر کے نکل کیوں نہیں جاتے؟ صاف ظاہر ہے کہ نکاح نامہ جعلی ہے، اور اس طرح کا زنا جو ہے اس کو ہم تو نہیں پروموٹ کریں گے، میں بھی بہن بیٹیوں والا، اور ایسے لوگوں کو بھی ہم ایک ایگزامپل بنائیں گے۔ ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں اور مہدی صاحب بھی تھوڑے مصروف ہیں، اس میٹر کو ذرا کلوز ہونے لینے دیں، ان کو ہم ایک ایگزامپل بنائیں گے، ان کے لیے ہم سب کو میں ایک لیگل نوٹس بھیجوں گا، اور یہ بات صرف لیگل نوٹس تک نہیں رکے گی۔ میں جو بات کہتا ہوں یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے، میں ٹو دی پوائنٹ کا۔ اس میں ایک ماجد ہے، واجد ہے، اس طرح کے 2 لڑکے ہیں، اور زنیر ہے، یہ 3 لوگ تو میرے نمبر 1 پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں ان کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں، میں کسی سے ڈرتا برتا نہیں ہوں، انہوں نے جہاں جانا ہے جو سورس لیگل یوز کرنا ہے کریں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا یہ کبھی یوٹیوب نہیں چلائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔